یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ بکر کہتے ہیں پہلے آنے والے کو، تو ابو بکر کا معنی ہے پہلے آنے والوں کا باپ۔ آپ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کلمہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو شخصیت حاضر ہوئی وہ صدیق اکبر کی شخصیت، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ عتیق یہ آپ کا لقب ہے۔ عتیق غلام آزاد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور ایک وجہ خود مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ۔ اتنی دیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو فرمایا پھر وہ صدیق اکبر کو دیکھ۔ یہ وہ شخص ہے، اور خود صدیق سے کہا انت عتیق اللہ من النار، تجھے اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ آپ کا لقب ہے عتیق۔ ایک اور مشہور آپ کا لقب ہے صدیق۔ صدیق یہ آپ کا ایک لقب ہے جو زیادہ مشہور ہے عوام الناس میں۔ یہ لقب آپ کو کیسے عطا ہوا، اور صدیق کہتے کس کو ہیں؟ یہ لقب آپ کو واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے بعد ملا۔ آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، اس لیے آپ کو لقب ملا صدیق۔ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے واپس تشریف لانے لگے تو حضور نے جبریل سے کہا، یا جبریل ان قوما لا یصدقوننی، اے جبریل میری قوم اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی، وہ اس بات کو نہیں مانے گی کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی۔ اس تھوڑے سے وقت میں اتنا سارا کچھ ہوا تو میری قوم اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ اللہ نے اسے صدیق بنایا ہے۔ تو واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا۔ ایک لفظ ہے عربی کا صادق۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور ایک لفظ ہے صدیق۔ یہ صادق کس کو کہتے ہیں اور صدیق کس کو کہتے ہیں؟ ذرا یہ 2 لفظ سمجھیے گا۔ صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق خبر دے، جیسا واقعہ ہو ویسی وہ خبر دے، کہتے ہیں یہ بندہ صادق ہے، سچا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو کہیں گے کہ بندہ سچا ہے۔ واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، ابھی جمعہ کی جماعت ہونی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ خبر دے، کیا کہیں گے کہ بندہ سچا ہے، ابھی جمعہ کی جماعت ہونی ہے۔ جیسا واقعہ ہے ویسی وہ خبر دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صادق۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسی وہ خبر دے دے اللہ ویسا ہی واقعہ بنا دے۔
جیسا اس کے منہ سے نکل جائے، جیسی وہ خبر دے دے، اللہ ویسا ہی واقعہ بنا دے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھیے قرآن مجید سے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان داخل ہوئے قید خانے میں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان قید خانے میں، قَالَ أَحَدُهُمَا، ان دو میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، تاکل الطیر منہ، پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ آپ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، قید خانے سے آزاد ہوگا اور پھر بادشاہ اس کو ساقی کا عہدہ عطا کرے گا اور وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے سے کہا، جس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر دیکھا ہے خواب روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، آپ نے اس سے کہا فیصلب، یہ جو دوسرا ہے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، پرندے اس کے سر کو نوچیں گے، پرندے اس کے سر کو کھائیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتا دی، وہ دونوں دوست تھے، ایک نے دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا اور کہنے لگے، ما رأینا شیئا انما کنا نلعب، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، ما رأینا شیئا، کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے، انما کنا نلعب، ہم تو آپ کے ساتھ لہو و لعب کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا تم نے خواب نہیں دیکھا، اب ہوگا اسی طرح جس طرح یوسف کی زبان سے نکل گیا۔ خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب ہونا اسی طرح ہے جس طرح میں نے کہہ دیا ہے۔ تو قرآن نے کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق، یعنی صدیق وہ ہوتا ہے جیسا وہ کہہ دیتا ہے اللہ ویسا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کا نام ہے، آپ کا لقب ہے صدیق، آپ کا نام ہے عبداللہ، یہ بڑا غیر معروف ہے، زیادہ حضرات ابو بکر صدیق کو ہی جانتے ہیں، اصل آپ کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے جی؟ عبداللہ۔ اور اس میں دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنی خوبصورت بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء پہلے چار، پہلے کا نام جناب عبداللہ، دوسرے کا نام جناب عمر، تیسرے کا نام جناب عثمان، چوتھے کا نام جناب علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پہلے خلیفہ کا نام دیکھیں گے عبداللہ، شروع والا حرف عین، دوسرے کا نام عمر، شروع والا حرف عین، تیسرے کا نام عثمان، شروع والا حرف عین، چوتھے کا نام علی، شروع والا حرف عین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ سر؟ شروع والا حرف عین۔ یہ عین کیا ہے؟ عین اگر آپ، یہ عربی زبان کا لفظ، اگر آپ عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو عین کے آپ کو مختلف معنی نظر آئیں گے۔ عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کائنات والو، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کا احترام کرو،
ان میں سے کچھ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں اور کچھ مصطفیٰ کے فیضان کا چشمہ ہے۔ آپ کا نام ہے عبداللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ ان کے بعد؟ فرمایا ان کے باپ ابو بکر صدیق سے۔ اب جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہوں، اللہ کے رسول کو جن سے اتنا پیار ہو، کیا عظمت ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہجرت کی بات آئی نا، ہجرت، نبی علیہ السلام نے اظہار فرمایا، صدیق اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تیار رہنا، اکٹھے چلیں گے۔ ایک رات ہوئی، ہجرت کا حکم آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے صدیق اکبر کے دروازے پہ، رات کا کچھ پہر ہے۔ حضور جیسے ہی صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے ہیں، صدیق اکبر پہلے سے ہی دروازے پہ موجود ہے۔ اور میں رات کے اس پہر دروازے کے اوپر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا آپ نے بہت دن پہلے فرمایا تھا کہ ہجرت کا حکم آئے گا تو اکٹھے چلیں گے۔ یا رسول اللہ، جس دن آپ نے وہ بات فرمائی تھی، اس دن سے لے کے آج تک صدیق کی ہر رات اپنے دروازے پہ گزرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی تشریف لے آئیں اور میں آرام کر رہا ہوں، میں سو رہا ہوں۔ ہر رات یا رسول اللہ دروازے پہ گزارتا ہوں تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو، میں پہلے سے ہی حاضر کھڑا ہوں، پہلے سے موجود کھڑا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عاشق صادق کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ہجرت کے سفر کے لیے سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چلتے چلتے کسی جگہ دھس گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے کندھوں پہ تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پہ، اور صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کو ہجرت کی رات کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اب یہ بات سبحان اللہ کہنے والی ہے، کہنا چاہیے۔ صدیق اکبر کے کندھوں پہ حضور کی ذات ہے اور صدیق اکبر اس طرح چل رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر کے اوپر رکھ دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے اوپر میرے سر پہ میرے پیر کا ہاتھ ہے، میرے سر پہ میرے مرشد کا ہاتھ ہے۔ جس کے سر پہ کسی کے پیر کا ہاتھ ہو، مرشد کا ہاتھ ہو، کسی اللہ والے کا ہاتھ ہو، وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو جس کے سر پہ مصطفیٰ کا ایک نہیں دونوں ہاتھ ہوں، وہ صدیق کتنی عظمت والا ہے، وہ صدیق کتنی شان والے۔ اور ہمارا یہ اعزاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ صدیق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے کندھوں پہ آ جاؤ اور یہ بت توڑو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو علی میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، ہم ان کا بھی احترام کرنے والے ہیں، اور جس صدیق کے کندھوں پہ خود حضور سوار ہوئے، ہم ان کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم سب کا احترام کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں پہنچے۔ اب غار میں صدیق اکبر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بات ذرا سنیے انتہائی توجہ کے ساتھ۔ 3 دن 3 راتیں حضور اور صدیق اکبر اس غار میں رہے۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ بتائیں آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے عمر کی۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، فرمایا میرے عمر کی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ کوئی گل نہیں، سوچ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کو فاروق اعظم کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ اچھا چلو سیانے بندے بیٹھے ہو، ایک گل اور ذرا پلے بن کے لے جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی نیکیاں کی زندگی میں، وہ میرے نبی کے سامنے کی ہیں۔ جتنی بھی نیکیاں کی، کوئی نیکیاں تے ایو جیاں بھی ہونیاں نے نا جڑیاں فاروق اعظم نبی دے کنڈ پیچھے کیتیاں ہون گیاں۔ ساری نیکیاں تو حضور کے سامنے نہیں کی نا، کچھ نیکیاں تو ایسی بھی ہوں گی جو فاروق اعظم نے نبی کی پیٹھ پیچھے کی ہوں گی۔ فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں عمر کی نیکیاں۔ فاروق اعظم نے جو نیکیاں نبی کے سامنے کی، میرے نبی ان کو بھی جانتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے کی ہے میرے نبی ان کو بھی جانتے ہیں۔ وہ بھی حضور کے علم میں ہے، یہ بھی حضور کے علم میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید آپ میرے باپ صدیق اکبر کا نام لیں گے، اور آپ نے عمر کا نام لیا۔ فرمایا عائشہ، صدیق اکبر کی ایک نیکی، ایک غار والی نیکی، وہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ ایک نیکی غار والی، اور خود یہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے یہ بات۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک غار والی نیکی، وہ ایک طرف ہے، میری زندگی کی ساری نیکی۔ اور کہا کرتے تھے صدیق اکبر سے، صدیق پاک اے ایک نیکی مینوں دے چھڑ تے میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں تو لے لے۔ اتنی عظیم الشان نیکی، ذرا غور کیجئے گا، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ نیکی تھی کیا؟ وہ صدیق اکبر کی کون سی نیکی تھی؟ غار میں جو نیکی کی وہ کون سی نیکی ہے؟ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، کوئی طواف کرتے رہے، کوئی صدقہ و خیرات کرتے رہے، یہی نیکی ہے نا کہ وہ دیدار مصطفیٰ کرتے رہے، وہ حضور کو تکتے رہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا ساری کائنات کے سجدے ایک طرف، صدیق اکبر کا غار ثور میں مصطفیٰ کو دیکھنا ایک طرف۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور میں یہاں محبت والا ایک جملہ عرض کروں، 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر نویکل مصطفیٰ کو دیکھتے رہے۔ آپ سارے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس بات؟ یعنی اس دیدار میں کوئی اور شریک نہیں ہے، صرف حضور دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اکیلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نیکی تھی صدیق اکبر کی کہ ان کی نظریں ہیں چہرہ مصطفیٰ پہ، چہرہ والضحیٰ پہ۔ اب صدیق اکبر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، یہ اتنا عظیم نیکی ہے، اتنی شان والی نیکی ہے، ساری کائنات کے سجدے بھی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سمجھدار حضرات تشریف فرما ہے، مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا صدیق اکبر ہی حضور کو دیکھتے رہے؟ حضور کیا کرتے رہے؟ صدیق اکبر حضور کو دیکھتے رہے، حضور کس کو دیکھتے رہے؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ حضور صدیق اکبر کو دیکھتے رہے۔ حضور صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں حضور کو، اور حضور دیکھ رہے ہیں صدیق اکبر کو۔ وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مریدوں سے ایک دن پوچھا، مریدوں یہ بتاؤ بندہ رہے تو کہاں رہے؟ رہنے کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ بندہ رہے تو کہاں رہے؟ کسی نے کہا جناب شہر میں رہے، کسی نے کہا دیہات میں رہے، کسی نے کہا دریا کنارے رہے، کسی نے کہا نہر کنارے رہے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا۔ فرمایا یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اور یہ شہر میں رہنا، دیہات میں رہنا، دریا کنارے، نہر کنارے رہنا، یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اگر رہنا ہو تو بندہ کسی کے دل میں رہے، کسی کی نگاہ میں رہے۔ رہنا ہو تو پھر کسی کے دل میں رہو، کسی کی نگاہ میں رہو۔ 3 دن صدیق کے دل میں بھی مصطفیٰ اور آنکھوں میں بھی حضور کی ذات۔ اور یہ بات بھی پلے باندھ کے لے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار ثور میں ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے نا جبل ثور اس پہاڑ کا نام ہے۔
سور عربی زبان میں کہتے ہیں بیل کو۔ اس پہاڑ کی شکل بیل کی طرح تھی، ظاہر دیکھنے میں یہ پہاڑ بیل کی طرح لگتا تھا، اس لیے اس پہاڑ کا نام پڑ گیا جبل سور، یعنی ایسا پہاڑ جو بیل کی طرح ہے، سور کی طرح ہے۔ اس کے اوپر غار تھی، غار سور۔ اب وہ مشرکین کافرین ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ پہ آ پہنچے، بالکل صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، ان کے پاؤں نیچے سے نظر آ رہے ہیں، دل میں خوف ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ذرا قرآن سننے کے لیے سبحان اللہ کہو۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، اذ یقولو لصاحبہ، جب کہا اس نے اپنے صحابی سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر سے، اور یہ لفظ سمجھیے گا قرآن کا، لصاحبہ، جب کہا اس نے اپنے صحابی سے، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ صدیق اکبر کی صحابیت کوئی اخبار کی بات نہیں ہے جس کا دل کرے مان لے، جس کا دل کرے نہ مانے۔ یہ کوئی دیوار پہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جس کا دل کرے مان لے، جس کا دل کرے نہ مانے۔ صدیق اکبر کی صحابیت اللہ نے قرآن میں لکھی ہے، جو بے ایمان ہوگا وہ نہیں مانے گا، جو ایمان والا ہوگا وہی مانے گا۔ اذ یقول لصاحبہ، کیا کہا؟ لا تحزن، تو حزن نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ذرا دو چار گلاں اس آیت دے اتے سنو۔ لا تحزن، تو حزن نہ کر۔ ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ یہ خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، حزن بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن میں ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پیچھے ہے خوف، آگے ہے حزن۔ تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، خوف بھی اور حزن بھی، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، خوف وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہو، اور حزن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی ذات کے اعتبار سے ہو۔ یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی اپنی ذات کا ڈر ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں اپنے ماننے والوں کا ڈر ہے، نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں حزن ہے، نہ اپنی ذات کا خوف نہ غیر کی ذات کا خوف۔ یہاں نبی علیہ السلام نے کہا لا تحزن، صدیق تو حزن نہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، خوف تھا تو ذات مصطفیٰ کا تھا۔ اور یہ بات خود حاشیہ جلالین میں موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر ہیں، غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا یہ تکلیف پہنچائیں گے۔ یا رسول اللہ اگر مجھے مار دیا گیا تو انا رجل واحد، میں ایک ہی مرد ہوں، یعنی میرے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہی مروں گا۔ لیکن یا رسول اللہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ اگر ان کافروں نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو ہلکت الامت والدین، صرف آپ نہیں ساری امت ہلاک ہو جائے گی، ساتھ دین بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ خوف تھا صدیق اکبر کو، تو کہا لا تحزن، یہ حزن نہ کر، یہ خوف نہ کر۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے، میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے 4 درجے، کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کے کتنے درجے ہیں؟ ایک وہ درجہ ہے جو ہر بندے کو حاصل ہے، ہر بندے کے ساتھ اللہ ہے، ہر بندے کے قریب اللہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ کے قرب کا دوسرا درجہ وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے اور صحابہ کو حاصل ہے۔ اللہ کے قرب کا تیسرا درجہ وہ ہے
جو صرف حضرات انبیاء کو حاصل ہے، اور اللہ کے قرب کا چوتھا درجہ وہ ہے جو صرف ذات مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ یعنی جتنا قریب اللہ کے میرے نبی ہے اتنا قریب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر سمجھیں، قرب کا پہلا درجہ ہر بندے کو حاصل ہے، اللہ کے قرب کا دوسرا درجہ اولیاء کو اور صحابہ کو حاصل ہے، اللہ کے قرب کا تیسرا درجہ صرف انبیاء کو حاصل ہے، اللہ کے قرب کا چوتھا درجہ وہ صرف رسول اللہ کو حاصل ہے۔ ادھر میرے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، جیسے اللہ میرے قریب ہے ویسے اللہ تیرے قریب ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے یہ بات کی نا، اس لمحے جیسے خدا کا قرب مصطفیٰ کو حاصل تھا ویسے ہی صدیق اکبر کو حاصل تھا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مجید کی دو آیتیں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، 6,70,000 بندہ لے کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ قوم نے دیکھا کہ فرعون کی فوجیں پیچھے آ گئی۔ فلما ترا الجمعان، جب دیکھا فرعون کی فوجوں کو، لشکروں کو، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا انا لمدرکون، جناب ہم تو پکڑے جائیں گے، یہ آ گئی ہیں فرعون کی فوجیں، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گی، ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لوگ ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ جناب وہ کیسے؟ فرمایا انا معی ربی، اس واسطے نہیں پکڑ سکتے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سارے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سیہدین، وہ مجھے راہ دے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ذرا پیچھے دیکھیے، کہا تھا قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا تھا جناب ہم پکڑے جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا انا معی ربی، میرا رب ہے اور میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اس طرح رب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ نہیں تھا۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی شان پہ، عظمت پہ۔ فرمایا ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کا خطاب یہیں سے شروع ہوگا۔ وآخر دعوایا